زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نہیں، احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ وقت آپ کو بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہو تو پھر محبت اس کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ انسان کے تین حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ کا ہے، ایک اپنا اور ایک حصہ کیڑوں کا۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ کسی بھی حالت میں اپنا حوصلہ مت چھوڑو، کیونکہ لوگ گری ہوئی مکان کی اینٹیں بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنی آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھری ہوئی ہے جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ جو منہ پر بولنے کی عادت ہو تو منہ پر سننے کی ہمت بھی رکھنی چاہیے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ زندگی کبھی کبھی ایسے ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا کر گرتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ بعض چیزیں کھو جائے تو پھر نہیں ملتے، ان کا نام البدل بھی نہیں ملتا۔ اور بعض انسان بھی جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ لوگوں کو بیوقوف بنانے سے کہیں زیادہ مشکل کام لوگوں کو اس بات پر قائل کرنا ہے کہ وہ بیوقوف بنائی جا رہی ہے۔ برے دوستوں سے بچو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا تعارف بن جائے۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کی دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ اچھے رشتوں کے لیے وعدوں اور شرطوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے صرف دو لوگ چاہیے جن میں سے ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اسے سمجھ سکے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہا کریں، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچ میں ہے۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔
برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ انجام کی خرابی ابتدا کی برائی سے ہوتی ہے، لہذا ابتدا کو اچھا بناؤ۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ جس نے پریشانی کو بیان کیا وہ ذلت پر راضی ہو گیا۔ نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو جیسی کوشش خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تم میں موجود ہے۔ غریبوں کی مدد کیا کرو کیونکہ غریب ہو جانے میں دیر نہیں لگتی۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ دنیا میں دو چیزیں کبھی نہیں بکتی، ایک دوستی اور دوسرا پیار، اگر سچا ہو تو۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ کرامت ہمارے اندر ہے، ہم باہر تلاش کرتے ہیں۔ جیسے پانی چاند اور ستاروں کی عکاسی کرتا ہے، جسم دماغ اور روح کی عکاسی کرتا ہے۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ میں نے اللہ سے کہا میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ اللہ نے جواب دیا جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ آپ کی دل میں ایک موم بتی ہے، جلنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کی روح میں ایک باطل ہے، برنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ پرہیز یقیناً دوا کی جڑ ہے۔ پرہیز کر پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ وسوسوں سے پرہیز کر، اس لیے کہ ان جھاڑیوں میں شیر چھپے ہیں۔ جب تک روٹی نہ ٹوٹے طاقت کب دیتی ہے؟ جو فقیر غیر کا پیاسا ہوا وہ ذلیل اور بے وقوف ہے اور بلائی سے خالی ہوا۔ جب تو بھوکا ہوتا ہے کتا بن جاتا ہے تو بد مزاج، بد اخلاق، بد خصلت ہو جاتا ہے۔ جب تیرا پیٹ بھر جاتا ہے تو مردہ ہو جاتا ہے، دیوار کی تصویر کی مانند بے خبر ہو جاتا ہے۔ جب میں اپنے اللہ کے ساتھ ہوں تو ہر چیز عبادت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اگر تو خدا پر توکل رکھتا ہے تو کام بھی کر، اس کی بات خدا پر بھروسہ کر۔